آج اس ہاؤس میں سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو شاباش دی، ایسے موقع پر میں نے کیا کہا؟ چیئرمین صاحب میں تو تعریف کرتا ہوں۔ منظور کاکڑ صاحب میری بات سنیں۔ چیئرمین صاحب میں تو کاکڑ بھائی کی میری تعریف بات کرتا سنیں ہوں، منظور صاحب، بھائی ہیں۔ ایک منٹ بیرامن صاحب، ایک منٹ۔ منظور کاکڑ صاحب، میں نے بھائی کہا۔ ان کے بعد آپ کی باری ہے، آپ اپنی وضاحت کر دیں گے، اس کے بعد پھر میں دوسرے چیئرمین صاحب میں منظور صاحب کو میں نے بھائی کہا، میں نے کیا کہا ہے ابھی تو سنے نا۔ چیئرمین صاحب آج منظور بھائی نے جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو شاباش دی، آج اس بہن سے پوچھ لے کہ جس بہن کے بھائی نے 1000 پلس مارکس لے کر میٹرک میں اور بلوچستان میں 3rd پوزیشن لی، اور وہ اپنے ایڈمیشن فیس کے لیے وہ وہاں مزدوری کرنے کے لیے گیا تھا، اور ان کا گلا ذبح کر کے آج وہ لاش روڈ پہ پڑی ہے، اور اس بہن کے پاس ملک کا پرائم منسٹر نہیں جا سکتے ہیں۔ اس پرائم منسٹر کو بلوچستان کے مٹی سے بنے ہوئے سینیٹر نے ان کو شاباش دی۔ میں اس پہ بات کرتا ہوں، کہ اس موقع پر کم از کم اس پرائم منسٹر کو شاباش نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس موقع پر آپ پرائم منسٹر کو انگلی سے ہاتھ سے پکڑ کر کے ان کو پولیٹیکلی پریشرائز کر کے اپنے کمیونٹی میں لے جائیں۔ وہ آپ کے بھائی ہیں، وہ آپ کے محلے کے ہیں، وہ آپ کی صوبے کے ہیں، وہ غریب ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو چکے ہیں، ان کے زخموں پہ مرہم پٹی رکھتے، اور پھر میں مانوں گا کہ آپ اپنے برادری سے، بلوچستان کے لوگوں سے وفادار ہیں۔ میں یہ بات کرتا ہوں چیئرمین صاحب، میرے بھائی نے ایک اور کہا کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ، تو چیئرمین صاحب پی ڈی ایم کا بیانیہ سول نافرمانی کا بیانیہ ہے۔ پی ڈی ایم کا بیانیہ پی ایم ہاؤس پہ حملے کی ہیں، پی ڈی ایم کا بیانیہ کئی پارلیمان پہ لعنت کی ہے، پی ڈی ایم کا بیانیہ ہنڈی پہ پیسے بھیجنے کی ہے، پی ڈی ایم کا بیانیہ بل جمع نہ کرنے کی ہے، پی ڈی ایم کا بیانیہ گراؤ جلاؤ کی ہے۔ تو اگر ہے تو پھر تو یہ صحیح کہہ رہے، لیکن اگر نہیں ہے تو یہ پھر میں اپنے منظور بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بیانیہ کس کا تھا؟ ہم نے چیئرمین صاحب ایک پارٹی کو دو شکلوں میں دیکھا ہے۔ پی ٹی آئی کو ہم نے اپوزیشن میں جب دیکھا تو اس نے پارلیمان پہ لعنت بھیجی، ہنڈی پہ پیسے کی بات کی، بل نہ دینے کی بات کی، ٹول ٹیکس نہ دینے کی بات کی، پی ایم ہاؤس پہ حملے کی بات کی، اور پھر پارلیمان پہ لعنت بھیجی جس پارلیمان سے وہ سیلری لے رہا تھا۔ لیکن ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام میں پارلیمانی روایات کو سامنے رکھ کر، اپوزیشن کی تجاویز کو سامنے رکھ کر، انٹلیکچوئل کی تجاویز کو سامنے رکھ کر، میڈیا پرسن کی تجاویز کو سامنے رکھ کر، چاہے آپ اپوزیشن لیڈر کا چہرہ پسند ہو یا نہ ہو، ان کی تجاویز سامنے رکھ کر اپنی حکومت چلائی۔ اور ہم تو 2 سال سے یہی چیز رہے تھے کہ یو آر ناٹ کیپیبل فار دس پوزیشن۔ آپ نے بیڑا غرق کیا اس ملک کا، اکانومی کا، گورننس کا، فارن پالیسی کا، لیکن آپ کے وزراء کہتے تھے کہ نہیں، یہ مہنگائی ہے لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، یہ سب کچھ تباہ ہوا آپ کی وجہ سے ہے، مانتا ہوں، لیکن آپ کی کیا ذمہ داری ہے جناب چیئرمین صاحب؟ لیکن میں ان بھائیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 15-20 دن پہلے ان کے او لائق پرائم منسٹر، ان کے جس نے ٹیم بنائی تھی، جس نے 22 سال جس کا پولیٹیکل ویژن تھا، جس نے اپنی ٹیم حکومت بنانے سے پہلے کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا تو آئی ول بی دی پرائم منسٹر، اسد عمر ول بی دی فائنانس منسٹر، اور ہم ودن 3 منتھس میں ہم اس نظام کو ٹھیک کریں گے۔ پھر 6 مہینے، پھر 10 مہینے، پھر 2 سال، ہم نے کہا کہ نہیں، خدا کا خوف کریں، آپ 5 سال کی وزیر اعظم ہے، آپ ٹی وی سے یا اپنی وائف سے مت کہیں کہ آپ وزیر اعظم ہے، آپ 5 سال کی وزیر اعظم ہے۔ نو ڈاؤٹ دیٹ یو آر دا سلیکٹڈ پرائم منسٹر، لیکن ہے وی وانٹ ٹو سپورٹ یو فار دا اسٹرینتھنگ آف دس انسٹیٹیوشن، فار دا سیک آف ڈیموکریٹک سسٹم، فار دا سیک آف دس پارلیمان۔ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آگے بڑھے، ہم آپ کا ساتھ طے ہے۔ میرے چیئرمین نے اور تمام لیڈرشپ نے کہا تھا اس فلور پہ کہ آپ اس ملک کو چلائیں، لیجسلیشن لے آئیں، قانون سازی لے آئیں، اس ملک کے لیے، عوام کے لیے، اداروں کے لیے، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔
لیکن اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ معیشت کیا چیز ہے. تو جب آپ کی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ مجھے معیشت چلانے کا نہ طریقہ آتا ہے اور نہ مجھے پتہ ہے اس معیشت ہے کیا چیز, پھر آپ کس چیز کی دعوے کرتے ہیں؟ جناب چیئرمین صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارلیمان کی موجودگی میں, نیشنل اسمبلی کی موجودگی میں ہم آرڈیننس فیکٹری کے ذریعے ملک کو چلاتے ہیں, پھر پرائم منسٹر کہے ہو کہ وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرے, پھر میرے آنریبل سینیٹرز کو, آنریبل منسٹرز کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کے بارے میں ایک لفظ بولے, لیکن حق ہوتی ہے ہر چیز کو جسٹیفیکیشن کی. اگر پولیٹیکلی آپ سمجھتے ہیں تو سیاسی باتیں کریں, اگر حکومتی طریقے آپ کو آتے ہیں تو آپ حکومت کی گورننس کی بات کریں. آج آپ کا ملک پوری دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے. آپ کی معیشت افغانستان اور بنگلہ دیش سے 0.5 پہ آ گیا ہے, پھر بھی آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں, پھر بھی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حکومت اور اکانومی کو چلاتے ہیں. لیکن جناب چیئرمین صاحب, آج جو میں بات کر رہا ہوں, آج لاشیں پڑی ہیں اور میرے بھائی نے کہا کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ ایکسیڈنٹ مختلف حکومتیں میں ہوئی ہے, یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس وقت کے ذمہ داروں کو احساس ذمہ داری نبھانا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی جماعتوں کی جو حکومت تھی 2008 سے 2013 تک, تو ایسا واقعہ آیا تھا, اور آج کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ صوبائی حکومت ذمہ دار ہے, پرائم منسٹر ذمہ دار ہے, پریزیڈنٹ ذمہ دار ہے. ہم آج کہتے ہیں کہ اس فوٹیج کو, اس تقریر کو سامنے رکھ کے پرائم منسٹر صاحب سنیں اور جائیں. آپ سیاست کریں, ہم سیاست نہیں کرتے ہیں. آپ سیاست کریں, لیکن ساتھ ساتھ اپنی ریسپانسبلٹی کو, جو آپ کی مورل, پولیٹیکل, پروفیشنل ریسپانسبلٹی ہے, اس ریسپانسبلٹی کو پوری کریں. اگر ہم نے اس دن پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کی چیئرمین صاحب, تو یہ کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام کیا چیز ہے. بھائی سیاسی انتقام اور کیا ہے؟ پارلیمانی نظام میں 2008 سے 13 تک ایک سیاسی قیدی نہیں تھا, کسی پر مقدمہ نہیں بنا تھا. بے شک پارلیمان پہ لعنت بھیجی تھی, پیم ہاؤس پہ قبضے کرنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن ہم نے یہ نہیں کہا تھا. ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کا پروٹیسٹ, آپ کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہے, آپ کریں. پیپلز پارٹی کی حکومت میں ڈرنا تھا, ہم نے اس کو ڈائیلاگز کے ذریعے فیس کیا تھا, ہم نے اس پہ مقدمات نہیں بنائے تھے, ہم نے ان کو جیلوں میں بند نہیں کیے تھے. لیکن آج کا پتلی وزیر اعظم جس نے خود کہا تھا کہ اگر کسی کی حکومت میں مہنگائی آتی ہے, عقبہ پروری ہوتی ہے, کرپشن کا بازار گرم ہوتا ہے, چینی اور آٹا چور ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, تو سمجھ لے کہ وہ کٹ پتلی وزیر اعظم ہوتا ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر مینیفیسٹو پہ عمل نہ کرنا, اپنی باتوں کو یاد نہ دلانا, پھر میں کیا کہوں؟ میں کچھ نہیں کہوں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر بن کے آپ کوئٹہ جائیں, ان لاشوں کے, ان لواحقین سے ہمدردی کریں, اپنی ذمہ داری پوری کریں, اور یہ میسج دے رہے کہ میں سلیکٹڈ ہوں, میں کٹ پتلی ہوں, میں نہ ہوں, میں نہ سمجھ ہوں, لیکن کم از کم اس ملک کا وزیر اعظم ہوں. میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں. جناب چیئرمین صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں 11 منٹ ہو گئے. سینیٹر صاحب اب ذرا وائنڈ اپ کی طرف چلیں. جناب چیئرمین صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم آج ہم اس ہاؤس سے بلوچستان کی اس کمیونٹی کو میسج دیں. خدا کے لیے یہ نہ کہے کہ پلانی حکومت میں یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا. میں تو ایکسیپٹ کرتا ہوں, لیکن پھر جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا ہونا چاہیے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وی آر آل دا ریسپانسبل. ہم سینیٹر ہیں, ایوان بالا کے ممبرس ہیں, لیکن یہاں پہ اگر پولیٹیکل سکورنگ کے لیے یا
اپنے آپ کو کسی اپنے ساتھی کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی کوشش میں ہم وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے وہ یہ کہے کہ یہ ایوان بالا کے ممبر ہے. ہمیں اس نظام کی مضبوطی کے لیے، پارلیمان کی مضبوطی کے لیے آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے. کیا اس سے پہلے 11 سال حکومت نہیں رہی ہے؟ تو یہ حکومت بھی ایک دن ختم ہو جائے گی. لیکن ایسی روایات نہ ڈالے، ایسے گالی گلوچوں سے حکومت نہ چلائے، ایسے کردار استعمال نہ کرے جو کلپ نہ ہو، اور پھر جیسے پوزیشن کے وہ باتیں ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں تو کلا کی حکومت جانے کے بعد پھر لوگ آپ کو وہ یاد دلائیں. اس سے سیکھ لیں. سینیٹر صاحب، اپوزیشن کے ان دعووں سے، ان باتوں سے، ان تقاریر سے، ان کے اس کنٹینر کی تقاریروں سے، اداروں پہ حملوں سے، چائنا کے وائس پریزیڈنٹ کو منع کرنے سے، اکانومی کو تباہ کرنے سے، پوری پاکستان کے شہروں کو بند کرنے سے آج آپ سیکھ لیں. اور اس لیے سیکھ لیں کہ یو آر دا ریسپانسبل. آپ پرائم منسٹر ہیں. اور میں چیئرمین صاحب آخر میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، اور ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی بھائی منصور بھائی کو کہ کڑے ہو کے عمران کو جو شاباش دی الفاظ واپس لے اور عمران کو وہاں لے جائے تاکہ ان کی دستی ہو جائے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.